سب سے پہلے یہ تھراپیوٹک یوگا اور یوگا میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں بیسکلی یوگا جو ہوتا ہے وہ ہر پرسن کر سکتا ہے، نارمل روٹین میں بھی ہم کر سکتے ہیں، بٹ یوگا تھراپی جو ہے وہ ہم پیشنٹس کو کرواتے ہیں زیادہ تر. بیسکلی اگر کسی کا کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، پی سی اوز کا ہے، انفرٹیلیٹی ہے، جوائنٹس پین ہے، ایستھما ہے، تو ان پیشنٹس کو پھر ہم تھراپی کی طرف لے کر آتے ہیں. تو اٹ از ڈفرینٹ فرام دا کنونشنل یوگا. بالکل بالکل اس سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اس میں ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے. وہ ٹائم ڈیوریشن پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنے دن میں اس چیز کو ریکور کر لیں گے. پھر کنٹینیوسلی اس کو وہ تھراپی بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ کو جوائنٹس پین ہے تو اس کے لیے آپ کو پراپر یہ ایکسرسائزز کرنی ہے. تو یہ پھر یہ ایسا ہی ہوا کہ یہ ہر شخص یوگا کر بھی سکتا ہے اور ہر شخص یوگا کروا بھی سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز زیادہ چاہیے ہوتی ہے؟ ہر شخص یوگا نہیں کروا سکتا. اوکے. دیکھیے یوگا پوری ایک سائنس ہے جو آپ کے مائنڈ، باڈی، سول تمام چیزوں پہ ورک کرتی ہے. تو ہر شخص یوگا نہیں کروا سکتا اور ہر شخص یوگا نہیں کر سکتا. اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس کر بھی نہیں سکتا. بالکل جی، کر بھی نہیں سکتا. دیکھیں اس کے لیے آپ کا مائنڈ، آپ کی باڈی، تمام چیزوں کا کنیکشن سیم ہونا چاہیے. جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کا مائنڈ بھی وہیں موجود ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ خود میٹ پہ موجود ہیں اور آپ کا مائنڈ کسی کام میں ڈائیورٹ ہے. بالکل بالکل تمام چیزیں بیلنس ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ یوگا تھراپی از سم تھنگ ڈفرینٹ جو پیشنٹ کو کروائی جاتی ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر ریلائی کرتے ہیں میڈیسن پہ، ایکسرسائز پہ، فزیو تھراپی پہ. یہ اس سے کس طرح مختلف ہے، کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہے؟ یہ سب کے ساتھ یہ بھی کروائی جاتی ہے؟ نہیں، دیکھیں جب ہم پیشنٹس کو تھراپی اسٹارٹ کرواتے ہیں تو میڈیسن اسٹاپ کر دیتے ہیں. اچھا. میڈیسن کے سائڈ افیکٹس ہیں اور یوگا تھراپی کے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. اس میں آپ پیشنٹس کو ٹوٹلی ریکور کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اگر کوئی ایسی انجری ہے جس کے لیے آپ کو میڈیسن لینا ضروری ہے تو آپ اپنی میڈیسن کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں. بٹ ہم جوائنٹس پین کے پیشنٹس کو یا جو انفرٹیلیٹی کے آج کل کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، پی سی اوز کے آ رہے ہیں، تو ہم انہیں یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ میڈیسن کو اسٹاپ کر دیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ میڈیسن لینے سے بھی آپ کو سائڈ افیکٹس اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی میڈیسن آپ نے جوائنٹ کے حوالے سے کہا، پی سی اوز کے حوالے سے کہا، تو اگر اس کی آپ ہمیں کچھ بتائیں کس طریقے سے یوگا ٹیکنیک؟ دیکھیں بالکل جوائنٹس پین کے لیے آپ کو یہ کہ اگر آپ کو نی جوائنٹ پین ہے تو وہ تو پھر آپ ایکسرسائز بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اچھا جی. تو اگر آپ ہمیں میٹ پہ تھوڑا سا آپ ہمیں اگر ڈیمو اس کا کر کے دکھا دیں. آپ سٹنگ پوسچر میں اپنے بیٹھ کر جو ہے جوائنٹ کو آپ چیئر پہ بیٹھ جائیں اور آپ نے اس جوائنٹ کو روٹیٹ کرنا ہے. اوکے. 10 ٹائمز آپ روٹیٹ کریں رائٹ سائڈ اور 10 ٹائمز آپ لیفٹ سائڈ. جی. کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز. اس سے دیکھیں ہوگا یہ کہ اگر آپ اس کو کھڑے ہو کے کریں گے تو آپ کا پریشر مزید آپ کے جوائنٹس پہ جائے گا، نیل پہ جائے گا. تو یہ آپ نے بیٹھ کے کرنی ہے. ادروائز ہینڈس کا ہے وہ آپ کھڑے ہو کے، ہم ہینڈس کا اگر پرابلم ہے، فروزن شولڈر ہے یا اسٹف ہے، تو ہم اس کو روٹیٹنگ اینگل میں 10 ٹائمز کلاک وائز اور 10 ٹائم اینٹی کلاک وائز. اچھا ایک چیز مجھے عائشہ بتائیے، اب جیسے جس طرح سے آپ نے یہ ایکسرسائز بتائی، دا ڈفرینس بٹوین اے فزیو تھراپسٹ اینڈ اے یوگا ایکسپرٹ از کہ آپ لوگ مائنڈ اینڈ باڈی کو الائن کر کے ایکسرسائز کراتے ہیں. فزیو تھراپسٹ از ڈفرینٹ، وہ باڈی پہ بالکل ڈفرینٹ. یہ جو ایکسرسائز ہے فار پرسن لائک می ہو از ڈسٹریکٹڈ، ہاؤ ڈو آئی فوکس آن دس ایکسرسائز، یا میں کیسے الائن کروں مائنڈ اینڈ باڈی کو؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ اگر ہم میٹ ورک آؤٹ کر رہے ہیں یا ہم تھراپی کر رہے ہیں تو آپ اپنا فوکس پورا ہینڈ پہ رکھیں جہاں آپ کے پین ہے. آپ نے وہاں فوکس رکھ کے اس کو موو کرنا ہے. اب آپ اس کو کنٹینیوسلی موو کر رہے ہیں انکانشیسلی ہو کر، تو آپ کا درد کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. یوگا تھراپی میں اگر آپ فزیو تھراپی کر رہے ہیں وہ تو آپ کو کوئی بھی پرسن کروا رہا ہے جو فزیو تھراپسٹ ہے، بس اس میں آپ نے یہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کے جہاں پین ہے آپ اس کو ہولڈ کر لیں اور پورا اپنا مائنڈ آپ نے یہیں رکھنا ہے. اس کو آپ نے ڈائیورٹ تو اس کے لیے بھی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہیں کہ آپ اپنے دماغ کو وہ کریں؟ ورنہ تو دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم فوکس از دا مین ایشو. مین چیز اگر صرف کہنے سے فوکس ہو جائے تو یہ تو کر لیں. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک یوگا میں تو یہ تو بیسک ہے. جب آپ یوگا تھراپسٹ کے پاس جائیں گے تو یہ تو وہی چیزیں آپ کو گائیڈ کریں گے نا کہ کس طریقے سے آپ کو فوکس کرنا ہے. خاص طور پہ جو آپ کی بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہے، انہیل جی بالکل، اس میں بڑا ٹیکنیکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں یوگا. آپ نے بہت ساری چیزیں اور مینشن کی، پی سی اوز کے حوالے سے بات کی، انفرٹیلیٹی کے حوالے سے بات کی. یہ بڑے ایشوز ہیں، تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں انفرٹیلیٹی کی تو پوری پھر ایک ٹریٹمنٹ چلتی ہے کہ آپ کو 3 منتھس تک وہ ایکسرسائزز کرنی ہے. ڈفرینٹ پوسچرز ہیں اس کے. بٹ ایک ایکسرسائز میں اور بتا دیتی ہوں جو اوور آل ہیلتھ ایشوز کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ نے نارمل کھڑے ہو جانا ہے. وہی میں دوبارہ بات کروں گی کہ آپ کا پورا فوکس آپ کی باڈی پہ ہونا چاہیے کہ کیا پوسچر آپ پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ڈاؤن جانا ہے بالکل سلو.
کوشش کرنا ہے کہ آپ اپنے ٹوز کو ٹچ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دین ہولڈ. کتنی دیر؟ ریلیکس. آپ نے اس کو 30 سیکنڈ تک کاؤنٹ کرنا ہے اور اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے. کتنے ریپس؟ 3 ٹائمس آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں 30 سیکنڈ کے ساتھ. یہ ایکسرسائز آپ کی بلڈ سرکولیشن کو پراپر کر دے گی. اگر آپ کو ہائی یا لو بی پی کا ایشو ہے اس کے لیے بیسٹ ہے. بہت زبردست ہے یہ ایکسرسائز سمر کے لیے. جن لوگوں کو انزائٹی، ڈپریشن یا بہت زیادہ چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں، ہم ہر چیز کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن پوری باڈی میں پراپر ہو جاتی ہے. جب ہم فارورڈ بینڈ ہوتے ہیں تو ہمارے ہیڈ کو بھی پراپر بلڈ ملتا ہے. اوکے. وہ اسی لیے نماز میں بھی کہتے ہیں سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا ایک ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بھی اگر ایک پراپر میڈیٹیشن ہی ہے. بالکل پوری میڈیٹیشن ہے. ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں، ہم لوگ بڑے اپنے فیس پہ بڑی کریمز، بڑے فیشیلز، بڑی چیزیں اپلائی کرتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے. اب تو بجٹ کی بات تو اس میں مزید ٹیکس لگ گیا ہے تو بہت مہنگا ہمارے لیے پڑ جاتا ہے. کیا یوگا میں بھی کوئی ایسی ٹیکنیک ہے جو آپ کے ہیئر، آپ کی اسکن کو اچھا کر دیں؟ بالکل. میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ فارورڈ بینڈ پوسچر جو ہے وہ تمام چیزوں کے لیے بیسٹ ہے. جب ہم ڈاؤن جاتے ہیں تو پورا جو ہمارا بلڈ ہے وہ ہماری اسکن پہ آ جاتا ہے. جیسے ابھی آپ کو کسی ایونٹ میں جانا ہے اور آپ چاہ رہی ہیں کہ میک اپ نہ کریں تو آپ نارملی اس ایکسرسائز کو لے جا کے ہولڈ کر لیں. آپ کا پورا بلڈ جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن آپ کے فیس پہ فاسٹ ہو جائے گی، ہیڈ پر آ جائے. دین آپ بیک آئیں اور اسکن کو اپنے ٹیپ کر لیں تو آپ کی اسکن ایٹ اے ٹائم بلش کرنا اسٹارٹ ہو جائے. اوکے. اچھا. اور کیونکہ ہمارے چہرے کے مسلز ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم ویسے یوز ہوتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. جب آپ کی بلڈ سرکولیشن پوری باڈی میں پراپر ہوتی ہے اور آپ ٹیپنگ کر لیتے ہو تو آپ کا یہ ایریا بلش کرنے لگتا ہے. اچھا، اب اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ہمارے یہاں بڑا ایشو ہے اسموک کی وجہ سے، ایئر کوالٹی جو ہمارے یہاں اس وقت ہے پورے ملک میں، بریدنگ ایشوز بہت لوگوں کو ہیں، لنگس سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز ہیں، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم بریتھنگ ہی غلط کرتے ہیں. اچھا. مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں گے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے سانس لیتا ہے، پیٹ کو پھلاتا ہے اور پھر پیٹ کو اندر لے کر جاتا ہے. بٹ ہم نارملی کیا کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اگر بیٹھے ہوئے کبھی فری اور ہمیں پتہ ہو کہ پیٹ اسٹریچ کرنے سے ویٹ کم ہو جاتا ہے تو ہم پورا فوکس اس پہ رکھتے ہیں. جبکہ بریتھنگ کرنے کی اصل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ انہیل کریں، سانس کو اندر لیں تو پیٹ کو باہر نکالنا ہے، بیلون کی طرح آپ نے پیٹ کو پھلا لینا ہے. اور جب آپ نے ایکسیل کرنا ہے، بریتھ آؤٹ کرنا ہے تو آپ نے پیٹ کو اسٹریچ کر لینا ہے، اتنا اسٹریچ کریں کہ وہ آپ کے آرگن سے ٹچ ہو. تو یہ ایک تو ہماری بریتھنگ اس سے پراپر ہوگی. آپ کے جتنے دس کین ناٹ بی دی نارمل بریتھنگ پیٹرن. یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ ڈفرینٹ ہے. اور ہم تو ہر چیز کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم یوگیز جو ہوتے ہیں وہ ماحول دیکھ کے بریتھنگ کرتے ہیں. اچھا. جی بالکل. ایسا ہوتا ہے کہ اگر جیسے بہت زیادہ پولوشن ہے تو وہاں پہ بریتھنگ ہماری ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں جو ہے وہ انہیل نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ جتنی بھی پولوشن ہے وہ پھر آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہے. ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. کچھ بریتھنگ ٹیکنیکس ایسی ہیں کہ آپ کو صرف حلق سے سانس لینی ہے اور باڈی کے اندر ہی آپ نے آکسیجن کو ریلیز کرنا ہے. اچھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں، سڈنلی رات کو آپ اٹھے ہیں پینک اٹیک ہو گیا یا اس طریقے سے انزائٹی بہت زیادہ پیلپٹیشنز ہو رہی ہیں، ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ؟ دیکھیں ہوتا یہ کہ سب سے پہلے تو ہم کنسلٹیشن کرتے ہیں کہ پینک اٹیکس کی وجہ کیا ہے، کہ کس وجہ سے ان کو پینک اٹیکس ہوئے ہیں، کتنے ٹائم سے ہو رہے ہیں. کنسلٹیشن کے بعد پھر ہم ان کو میڈیٹیشن کرواتے ہیں اور پھر وہی بات کہ اس میں بھی ہم بریتھنگ ٹیکنیک سے اس کو ریکور کرتے ہیں. ان کا فوکس ان کے اپنے اوپر لے کر آتے ہیں. دیکھیں مین وجہ یہ ہے کہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں بٹ ہمارا مائنڈ ایک ٹائم میں 10 جگہ پہ ڈیوائڈ ہوا. جی جی ظاہر ہے. ٹھیک ہے. ہم کوئی بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ ہے، اسٹرینتھ ٹریننگ ہے یا زمبا، ایروبکس، کچھ بھی کر رہے ہیں بٹ ایٹ اے ٹائم ہم میوزک سن رہے ہیں اور ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں. ایسے کبھی بھی آپ کی باڈی پہ ورکنگ نہیں ہوتی، نہ اس کے افیکٹس. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں میوزک کی وجہ سے ان کا فوکس رہتا ہے اپنی اسٹیپس پر، اس کی ایک ردم بنتی ہے ساتھ ساتھ. نہیں، آپ دیکھیں کہ جب وہ میوزک کے ساتھ کریں تو اسٹیپس پہ کیسے فوکس رہے گا، فوکس میوزک پر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اچھا ایک چیز میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سونے کا ہمارا سلیپنگ ڈس آرڈر بہت ہے لوگوں میں، تو یہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اچھی نیند کیسے لی جا سکتی ہے؟ اس کی دیکھیں اگر آپ اچھی نیند 4 گھنٹے کی بھی لے لیں تو وہ بھی بیسٹ ہے. مطلب ریلیکسیشن ہو، آپ کے فونز آف ہوں، آپ میڈیٹیشن کرتے ہوئے ریلیکس کر لیں. یہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں. اگر آپ 4 گھنٹے کی نیند بھی بہتر طریقے سے کرتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے. آپ میڈیٹیشن کر لیں، بریتھنگ کر لیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بریتھنگ ٹیکنیک ہوتی ہے جو ہم حلق کے سینٹر سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس میں آپ نے بریتھ کو اندر ہی لے کر جانا ہے اور نہ تو ماؤتھ سے آؤٹ کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے نوز سے کرنی ہے. آپ یہ 1 منٹ کریں گے آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی. سانس روک لیں. سانس روکنی نہیں ہے, پھر سانس آپ نے اندر لے کے جانی ہے. نہیں تو نکالنی نہیں ہے باہر. نہیں اندر ہی نکالنی ہے. آکسیجن کو آپ اندر ہی ایکسیل کریں. نہیں ابھی آپ نے نوز سے بریتھ ان کی ہے, پھر نوز سے نہیں کرنی, حلق کے سینٹر سے. آپ کوشش کریں ماؤتھ کلوز کر دیں. تو یہ کتنی ٹائم کرنا ہوگا؟ یہاں سے جب آپ بریتھ کریں گی تو آپ کو باقاعدہ سانس فیل ہوگی. روکنی ہے اب. میں نے روکی روکنی نہیں, نکالنی ہے. اچھا روکنی نہیں ہے, آپ نے اندر ہی آکسیجن کو ریلیز کرنا ہے. جو آپ کو یہ لگے نا کہ آپ کے آرگنز تھکے ہوئے ہیں, آپ کی آئز تھک رہی ہیں, تو آپ نے بہت پریکٹس کی ضرورت ہے, ایٹ اے ٹائم نہیں ہوگی. تو یہ کتنی بار کرنا ہوگا؟ اس کو آپ 10 ٹائمس ریپیٹ کریں اسٹارٹنگ میں.